بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے آج جو صورت پڑھی گئی سورہ توبہ، اسی کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. فبشرہم بعذاب علیم، ایک دردناک خطرناک عذاب کی تم خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن سونا اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، دوزخ کے آگ میں پگھلایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، تو پھر اس کے ذریعے سے ان کے چہروں کو اور ان کے بازوں کو داغا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ سونا اور چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھتے تھے آج اس کا مزہ تم چکھو، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا. محترم حضرات اور میری اسلامی ماؤں بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو انسان جس کے پاس مال ہو لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو ایسے ہی آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہت خطرناک عذاب قیامت کے دن ہے. وہ عذاب یہ ہے کہ جو سونا اور چاندی تم بیروں میں بینکوں میں جمع کر کے رکھتے تھے، ان کو قیامت کے دن آگ میں پگھلا کر اور ان کے ذریعے سے تمہارے پیشانی کو، تمہارے بازوں کو، تمہارے پیٹھ کو اللہ تعالیٰ داغے گا. تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو آج کے اس درس میں اسی آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو مال عطا کیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مثل مالہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے مال کو قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا. یعنی ایسا سانپ جس کے سر پر بال نہیں ہیں، جس کے سر پر بال نہیں، ایسا ایک سانپ بن جائے گا. وفیہ نقطتان، اور اس کے پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، 2 سیاہ 2 کالے نقطے ہوں گے. یہ سب جو ہے بہت خطرناک زہریلے سانپ کی علامت، یعنی وہ سانپ جس کے سر پر بال نہیں، اور وہ سانپ جس کے پیشانی میں، جس کے صورت میں 2 ڈاٹ ہوں گے، 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سب بہت خطرناک زہریلے سانپ کی علامت ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سونا چاندی جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کے بغیر جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو خطرناک زہریلے سانپ کی شکل اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا.
اور وہ سانپ کو اللہ تعالیٰ اس کے آدمی کے گلے میں ڈال دے گا تو وہ سانپ اس کو ڈھستے رہے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتا تھا۔ استغفر اللہ۔ دیکھ سکتے ہیں ہم اس حدیث سے کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کو کتنا سخت عذاب دیا جائے گا اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، تو مال جس کے پاس ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی بہت سارے آفتیں ہیں اور آخرت میں تو بہت دردناک عذاب ہے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں تیسرا رکن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن میں پڑھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ توحید، نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، آج بھی ہم نے سورہ توبہ میں ایک آیت ہم نے سنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں کہتا ہے، مومن مرد اور مومن عورت، اللہ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے وہ دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولیاء بعض بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے گا، ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ تو جو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ مومنوں کی ایک اہم صفت ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لیجئے تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تو لوگوں پر ضروری تھا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خلیفہ کو پہنچانا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچانا لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ لوگوں نے انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی کی زکوٰۃ بھی اگر وہ لوگ دیتے تھے اور میرے اس زمانے میں اگر ایک رسی کی بھی زکوٰۃ اگر وہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے لڑوں گا، ان سے میں قتال کروں گا۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے تو یہ زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اس کا انکار کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا، ان سے میں قتال کروں گا۔ دیکھیں کہ اس سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے اور مال بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتا ہے، جو انشاءاللہ کل کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ ان سے حاصل کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کرے گی، مال کو بھی پاک کرے گی، دلوں کو بھی پاک کر دے گی۔ تو جو مال ہے لیکن آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ گندا مال ہے جو آپ رکھے ہوئے ہیں، وہ مال نجس ہے، ناپاک مال ہے جس کو آپ اپنے بیروں میں، اپنے بینکوں میں رکھیں، اگرچہ کہ وہ آپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ مال گندا ہے اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔
اور مال آپ کے پاس ہے تو یہ مال اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ آپ دوسروں کا حق اپنے پاس رکھیں ہیں۔ 100 روپے میں 2.5 روپے جو ہے غریبوں کا حق ہے، تو وہ آپ کا حق نہیں ہے، اللہ نے آپ کے پاس دیا ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو وہ دوسروں کا مال آپ رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت، زکوٰۃ دینے سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، دل میں ایک دوسرے کے خلاف مال کی محبت یہ سب ختم ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہماری بستی ترقی کرے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک امن کی زندگی قائم ہو سکتی ہے۔ بہت سسٹمیٹک، بہت اچھا سسٹم ہے یہ زکوٰۃ۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے اگر ہم نافذ کرتے ہیں، ہر آدمی جو صاحب حیثیت ہے، جو مال والا ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو بستی بھی ترقی کرے گی، معاشرہ بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خط افلاس، یعنی جو بلو پاورٹی لائن کہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی سہولت نہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 27% لوگ ایسے ہیں، 20% لوگ ایسے ہیں جو صرف کھانے پینے کی بھی کوئی چیز ان کے پاس نہیں، 3 وقت کھانے کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، صاف پانی پینے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں۔ یہ 27% لوگ ہیں، 100% میں 27% لوگ۔ اس سب کی وجہ کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ زکوٰۃ ہم دیں گے تو ضرور ہمارے اندر جو معاشرے میں غربت ہے، افلاس ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ سب اس کا خاتمہ ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے اسکیمز ہیں غریبی کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کوئی اسکیم اب تک کامیاب نہیں ہے، کوئی اسکیم کامیاب نہیں۔ بہت سارے اسکیم آئے، غربت کو ختم کرنے کے بجائے غریبوں کو ختم کر دی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ اگر ہم اس نظام پر عمل کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ غریبی کا خاتمہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آپ نے یمن بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کریں اور پھر اسی بستی میں جو غریب اور فقراء ہیں ان میں زکوٰۃ تقسیم کریں۔ یہ حضرت عمر نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ معاذ بن جبل یمن جاتے ہیں، جا کر وصول کرتے ہیں، تو پہلے سال یا دوسرے سال 1/3 زکوٰۃ مدینہ بھیج دیتے ہیں، 1/3 زکوٰۃ یمن میں جو وصول کیے وہ مدینہ بھیجتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، اے معاذ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس بستی میں آپ زکوٰۃ وصول کیے اسی بستی کے غریب لوگوں میں تقسیم کرو، دوسری بستی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تو معاذ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر میں اس بستی میں محتاج فقیر نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو اسی وجہ سے میں نے مدینہ کو بھیج دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یمن میں کوئی فقیر اور محتاج نہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، سب لوگ صاحب حیثیت۔ تو اس وجہ سے مجبور ہو کر میں اس زکوٰۃ فنڈ کو مدینہ بھیج دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے غریبی ختم۔ تو یہ ہے اصل راز۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بنو امیہ کہتے ہیں، پہلے خلافت راشدہ، اس کے بعد جو ہے بنو امیہ کا دور آتا ہے، تو اس میں ایک خلیفہ ہیں مسلمان خلیفہ، ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ بہت تقوی والے انسان، بہت تقوی والے انسان، بہت متقی، بہت ڈرتے تھے اللہ سے۔ بہت کم سال انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن لوگ ان کو کہتے ہیں کہ خلیفہ خامس، کہ وہ بالکل خلیفہ، یعنی 4 جو خلیفہ گزرے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح انہوں نے خلافت کا وہ دور انہوں نے دوبارہ قائم کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ مدینہ میں زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ پھرتے تھے کہ کوئی ہے غریب آدمی جو میرے زکوٰۃ کو لے لے، کوئی ہے غریب آدمی، فقیر آدمی، مفلس آدمی، مسکین آدمی جو میرے زکوٰۃ کو لے لیں، تو کوئی نہیں لیتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ سب لوگ ان کے پاس کھانے پینے کی سہولت تھی، کوئی زکوٰۃ لینے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو بہرحال محترم حضرات، تو آج ہمارے معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو اس کا راز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں۔
جو صاحب حیثیت ہیں، مال والے ہیں، تو یہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں، زکوٰۃ کے کچھ شروط ہیں۔ ہر آدمی پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں، جب تک کہ زکوٰۃ کے شروط نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صدقہ ہر آدمی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ 1 روپے بھی آپ کے پاس ہے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ 1 روپے میں 5 پیسے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، 10 پیسے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، 20 پیسے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یا 50 پیسے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ میں کوئی شروط نہیں، آپ جسے چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بس صدقہ ثواب کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے چند شروط ہیں، یہ شروط اگر ہوں تو ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر مال میں نہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں میرا گھر ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں، کیا اس گھر میں زکوٰۃ ہے؟ میں 2 ویلر استعمال کرتا ہوں، کیا اس 2 ویلر میں زکوٰۃ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس کار ہے، میں کار استعمال کرتا ہوں، میری کار میں زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کمپنی شاپ چلاتا ہوں، کمپنی کا مالک ہوں، میرے پاس 3 مشین ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ تو 5 قسم کے مال ہی ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا پر فرض ہے زکوٰۃ۔ نمبر 2 چاندی پر بھی فرض ہے۔ نمبر 3 جو تجارتی سامان، جو بھی تجارت کے سامان ہیں، ان سارے تجارت کے سامان میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کپڑے آپ بیچتے ہیں یا سونا ہے یا آپ ریئل اسٹیٹ کرتے ہیں یا مشین بیچتے ہیں، جو بھی ہے، تو یہ سونا، چاندی، تجارتی سامان۔ اور ایک چیز ہے پیداوار، زمینی پیداوار، جو بھی زمینی پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اور آخری چیز ہے پیسہ، کیش، کرنسی، نوٹس، تو یہ بھی جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب ہم گھر جس پہ رہتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، جو سواری ہم استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، جو کمپنی ہم چلاتے ہیں اس میں جو مشین ہے، فلاں چیز ہے، کمپیوٹرز ہے، یہ سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزوں میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 2 چیزیں پوری ہونا۔ یہ 5 چیزوں میں زکوٰۃ، اور اس 5 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 2 شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب لیول ہونا چاہیے، نصاب تک آپ کا مال پہنچنا چاہیے۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں ایک مقررہ مقدار، ایک مقدار کو کہتے ہیں، شریعت میں ایک مقررہ مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ تو مال جب اس مقررہ مقدار کو پہنچتی ہے، اس نصاب لیول کو پہنچتا ہے، تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہے، سونا اس کا نصاب جو ہے 20 دینار، یعنی آج کے حساب سے 80 پر 5 گرام سونا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 70 گرام سونا ہے اور وہ زکوٰۃ دینا ہے؟ نہیں دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس 50 گرام سونا ہے، کیا زکوٰۃ دینا ہے؟ نہیں دینا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 30 گرام سونا ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں اگر کوئی دینا چاہتا ہے یا دینا چاہتی ہے ثواب کی نیت سے تو وہ ان کے اوپر ہے، لیکن شریعت کے حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح چاندی ہے، 590 پر 5 گرام اگر چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہم تجارتی جو چیزیں رکھیں، جو بھی ہو، جو تجارتی سامان، کپڑے ہوں، چمڑے ہوں، یا جو بھی یہ ہیں، تو وہ جو ہے 80 پر 5 گرام سونے کے برابر اس کا اماؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیچتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 2 ویلر کا بزنس کرتے ہیں، تو 2 ویلر جو آپ کے پاس فی الوقت سیل کے لیے ہے، اگر اس کا ٹوٹل ہم حساب دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے 80 پر 5 گرام ویلیو کے برابر اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے، تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایک شرط ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، دوسری شرط یہ ہے حولان حول کہتے ہیں۔ حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال پورا گزرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مجھے جو ہے 100 گرام سونا ہمارے دادا کی طرف سے مجھے ملا شوال کے مہینے میں۔
شوال کے مہینے میں مجھے ملا، تو پھر اگلے شوال تک یہ 100 گرام سونا بغیر کم ہوئے میرے پاس ہے، یعنی 80/5 گرام سے کم ہی نہیں ہوا، کچھ کم ہوا 90 ہوا لیکن پھر بھی 100 ہو گیا۔ 1 سال مکمل، یعنی قمری سال جسے ہم کہتے ہیں، 1 سال مکمل گزر گیا تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس شادی ہوئی، مثال کے طور پر شعبان میں شادی ہوئی تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے سونے آ گئے، تقریباً 100 گرام سونے، تو 100 گرام سونا دوسرا شعبان آنے سے پہلے کچھ بیپار کرنا چاہتے تھے، اس بیپار میں سارا سونا بیچ دیے اور پھر خرچ بھی ہو گیا۔ اب ان کے پاس جو ہے 100 گرام سونا میں سے صرف 50 باقی ہے، کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ 1 سال گزرا بھی نہیں اور وہ گزرنے سے پہلے ہی وہ مال کسی دوسرے میں خرچ ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک نصاب لیول ہونا چاہیے، ایک مقررہ مقدار پر پہنچنا چاہیے۔ وہ مقدار جیسا کہ میں نے کہا، سونا ہے تو 80/5 گرام، اگر چاندی ہے تو 590/5 گرام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قمری سال گزرنا چاہیے۔ جب ایک قمری سال گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے زکوٰۃ کی کچھ اہم شروط، کیونکہ بہت سارے لوگ صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرتے ہیں، تو صدقہ کے لیے کوئی شرط نہیں لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط بھی ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے تو بہت مشکل ہو جاتا، لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا، غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے اور امیروں کے لیے بھی اس میں رحمت ہے، کہ زیادہ مال بھی صاحب حیثیت ہے اور 1 سال تک اس کا مال اس کے پاس باقی رہتا ہے تو اس مال میں سے 2.5% دینا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کتنا دینا؟ تو جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے 2.5%، اگر آپ 80/5 گرام یا 100 گرام سونا آپ رکھے ہیں تو اس میں سے اس کا جو ویلیو ہے اس میں سے 2.5% آپ کو نکلنا ہے۔ دیکھیں کتنا کم ہے، یہ 2.5% کوئی زیادہ نہیں، لیکن آپ 2.5% اب ادا کریں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، اور اسی طرح قوم، معاشرہ یہ سب ترقی کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے زکوٰۃ کے اہم شروط۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آج کی تراویح میں بھی وہ آیت پڑھی گئی، کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا، صدقہ آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، جو بھی غریب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ ثواب کی نیت سے۔ لیکن زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو بیان کیا، یہ زکوٰۃ جو ہے انہی لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر لینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کا پیسہ دیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلڈنگ بننا چاہتا ہوں زکوٰۃ کا پیسہ دیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں، کچھ لوگ، یہ سب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، انہی 8 قسم کے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، انما الصدقات للفقراء، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا مال تو فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ آدمی جس کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، کھانے کے لیے بھی چیز نہیں ہے اور رہنے کے لیے بھی اس کو گھر نہیں، تو اس کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ تو ایسے فقیر آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ فقیر کے لیے دے سکتے ہیں۔ دوسرا اللہ کہتا ہے والمساکین، مسکین کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس کے پاس کچھ مال ہے لیکن وہ ناکافی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس مال، لیکن اس کی ضرورت جو ہے پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ ہم دے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی نظام ہے، زکوٰۃ ایک اجتماعی نظام ہے، جس طرح ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں
زکوٰۃ اجتماعی طور پر لوگ ادا کرتے تھے، سارے لوگ اپنے زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کرتے تھے، اور حکمران جو ہے اس بیت المال سے زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ لیکن آج یہ نظام دوبارہ ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم ہر آدمی انفرادی طور پر الگ الگ اپنا زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی جو ہے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لا کے بیت المال کو پہنچاتا ہے، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ والعاملین، اگرچہ کہ وہ مالداری کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے۔ والعاملین علیہا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ قلوبہم سے کیا مطلب؟ وہ آدمی جس کا دل اسلام سے قریب ہے، وہ آدمی جس کا دل اسلام سے قریب ہے، ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یا وہ شخص غیر مسلم ہے لیکن یا وہ شخص جو غیر مسلم ہے اسلام کے قریب ہے، ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یا وہ شخص جو ابھی اسلام قبول کیا ہے لیکن کچھ مالی تعاون کی اس کو سخت ضرورت ہے، اگر ہم مالی تعاون کریں گے تو اور بھی جو ہے اس کے ایمان میں استقامت پیدا ہوگی۔ اگر اس طرح ہم کو یقین ہے تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تو غلاموں کا کوئی طریقہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لوگ آدمیوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کا اپنا حکم دیا۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی کے ہاں غلام ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل معتبر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں جو آج کل مسلمان نوجوان جیلوں میں ہیں، بغیر کسی گناہ کے معصوم ہیں اور جیلوں میں ہیں، صرف گمان کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور جیلوں میں کئی سالوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اس زکوٰۃ کا فنڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر رقاب والغارمین، اور مقروض، جو آدمی قرض لیا ہے لیکن قرض پورا کرنے کی طاقت نہیں، سورس کوئی نہیں ہے، اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ کوئی تجارت، پہلے کبھی قرض لے لیا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، لیکن اب قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں، تو اس کے لیے بھی ہم جو ایسے مقروض ہے اس کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سے مراد اللہ کے راستے میں اگر کوئی جنگ ہے تو اس کے لیے ہم زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وابن السبیل، مسافر، وہ مسافر جو لٹ گیا ہے، مسافر کہیں سے آیا تھا لیکن راستے میں کسی نے ان کو لوٹ لیا، اب کوئی پیسہ نہیں اس کو اپنے گھر جانے کے لیے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ہم مدد کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنی بستی میں بہت بڑا مالدار، بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ ٹرین میں جو ہے میرے پاکٹ چوری کر لیے، میرا سب کچھ لوٹ لیے، اب مجھے جانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی لوگوں میں زکوٰۃ کا مال ہمیں تقسیم کرنا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ 8 کیٹیگری میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ دیکھنا چاہیے یہ آدمی 8 کیٹیگری میں سے کس میں آتا ہے، اگر فقیر ہو فقیر کے کیٹیگری میں آتا ہے، مسکین کے کیٹیگری میں آتا ہے، یا مؤلفۃ قلوبہم یہ کس میں آتا ہے، اگر کسی 8 میں سے کسی ایک میں سے آتا ہے تو آپ زکوٰۃ صحیح آدمی کو دے رہے ہیں، اگر یہ 8 میں سے کسی میں سے نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کا مال کسی غلط آدمی کو دے رہے ہیں، تو اس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آدمی نہ ہو جو آپ اس کی کفالت کی ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، میری اہلیہ ہے اور میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوں، میں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایسا آدمی جو میرے بھائی کا بیٹا ہے یا میرا کوئی خلیرہ بھائی ہے، ایسے کوئی رشتہ دار ہیں فقیر مسکین کے کیٹیگری میں آتے ہیں تو ضرور ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا دگنا ثواب ہے، ایک تو صدقہ کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، اور دوسرا جو ہے رشتہ داری کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ
کون دینا چاہیے؟ مرد کے پاس، عورت کے پاس زیور ہے، سونا ہے، کیا عورت کو زکوٰۃ دینا چاہیے یا مرد کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے جو مالک ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر عورت کے پاس زیور ہے اور اس زیورات کے مالک عورت ہے تو عورت زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر سونا چاندی ہے اس کا مالک اگر مرد ہے تو مرد کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ہاں اگر عورت کے پاس زیورات ہے لیکن شوہر یا کوئی اور آدمی اس کی مدد کرتا ہے کہ تم اپنے زیورات کی حفاظت کرو، میں اپنے طرف سے پیسے دیتا ہوں، اس کو تم جو ہے زکوٰۃ کے طور پر تم اس کو استعمال کرو، تو یہ بالکل جائز ہے، ایسے کوئی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ کا نظام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ